خدا ان کے کلام کی باتوں کو سیکھنے کے لیے خدا نے ایک بہت ہی خوبصورت وقت مجھے اور آپ کو بخشا کہ ہم اس کی پریزنس میں آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آئیے ہم دعا کے ساتھ اس عبادت کو شروع کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی حضوری میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند آج اس عبادت میں، آج کی اس بائبل اسٹڈی میں ہمیں لیڈ کرے۔ Hallelujah, Father, in the name of Jesus, glory, glory, Heavenly Father, we honor you, we praise you, we worship you. تیرا پیار نرالا ہے خدا، میں ایک بھائی بہن کو، بیٹے بیٹی کو تیری حضوری میں لاتا ہوں۔ ایک بار پھر خدا تیرے آگے عاجزی کرتے ہیں اور خداوند اس عبادت کو، اس بائبل اسٹڈی کو، اس خداوند جمع ہونے کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں کہ ایک بھائی بہن، بیٹے بیٹی کے لیے تیرا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں جس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور خداوند اس ریکارڈنگ کو بعد میں سنیں گے، ہم ان کے لیے بھی سے دعا کرتے ہیں تیرا گہرا مسا، تیری برکت ایک ایک زندگی پر نازل ہو اور تجھے عزت اور جلال ملے۔ خداوند آج کی اس عبادت کا سارا جلال تجھ خدائے قدوس کو ملے، تجھ خدائے رحیم کو ملے، اور خداوند ہم تیرے لائق ٹھہرے۔ ہاللیلویا، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ رمبا دھارے کالے بارے برے دالرا، اپنی ساری فکریں، اپنے بوجھ تجھے دیتے ہیں اور آج تیرے پھاٹکوں پر بڑی خوشی مناتے ہیں۔ خدا تیری بارگاہوں میں آتے ہیں، اپنے ہونٹوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے۔ آئیے جو میرے ساتھ ہم اپنے ہونٹوں کا پھل، جو شکر گزاری کا پھل نذرانہ ہے، خداوند کو پیش کریں گے۔ ہاللیلویا، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ پاک روح، ہاللیلویا، ہاللیلویا، رمبا دا ربا، ایک ایک کو بلیس کر، ایک ایک کو برکت دے۔ آج ہم تیری حضوری کا حظ اٹھائیں، ہم تیری حضوری میں برکت پائیں۔ خدا تو اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا، اپنی قدرت کو جاری کر، اپنی انوائنٹنگ کو جاری کر۔ ہاللیلویا، ہم تجھ خدائے قدوس کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ہم تیرے مسا کو مانگتے ہیں، ہم تیری برکت کو ایک ایک زندگی کے لیے چاہتے ہیں۔ باپ تجھے جلال ملے۔ Hallelujah, hallelujah, Father, in the name of Jesus, we honor you, we praise you, we worship you, we glorify you, Lord. خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ ہاللیلویا، تیری قدرت کام کرے، ہم تیری انوائنٹنگ چاہتے ہیں، تیرا مسا چاہتے ہیں کہ ایک زندگی میں خدا تیرا قدرت والا ہاتھ بڑھے، بڑی برکت، ایک ایک کو بلیس کر یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ یسوع کے قادر نام میں آپ کو سلام۔ ایک بار پھر خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس مبارک وقت کے لیے جو اس نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ میرے عزیزو، ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم مکاشفہ کی کتاب کو ترتیب وار سیکھ رہے ہیں خداوند کی مدد سے، اور ہم 7 کلیسیائی زمانوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح خدا نے اس کلام کو نازل کیا ہمارے لیے اور کلیسیا کو رہنمائی دی کہ مختلف ادوار کے اندر جو کلیسیائیں اس وقت ابتدائی چرچ میں جو 7 کلیسیائی دور تھے وہ کس طرح کام کر رہے تھے اور ان کی کیا حالت تھی۔ ہم نے کافی ویکس سے ان باتوں پر ہم غور کر رہے ہیں اور بہت سی خوبصورت باتیں ہمیں ان کلیسیائی زمانوں میں سے سیکھنے کو ملی ہیں، بالخصوص یہ کہ خداوند نے ہر کلیسیا کے سامنے ایک اپنا خاص تعارف رکھا کہ وہ کون ہے، اور پھر یہ کہ اس کے کام کیا ہیں، کلیسیا کے کام کیا ہیں۔ خدا نے کلیسیا کے کاموں کو بھی ہم پر ظاہر کیا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں خداوند کا بدن ہوتے ہوئے وہ خدا کے سامنے عیاں ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ اخیر زمانہ کلیسیائی زمانہ ہے، اس کے اندر ہمیں ایک کلیسیا کا فرد ہونا، کلیسیا کا ممبر ہونا اور مسیح کے بدن کا ایک عضو ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ شخصی طور پر مسیح کا بدن بنے بغیر کسی مقام تک پہنچ سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اخیر زمانہ کے لیے درست تشریح نہیں ہے۔ گو کہ ہم سب فردن اعضاء ہیں اور ہماری اپنی روحانی ذمہ داریاں ہیں شخصی طور پر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی جو کچھ ہم حاصل کرنے والے ہیں یا جو کچھ ہم کو ملنے والا ہے یا جس جلال کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں
وہ مسیح کے بدن کی بات ہے، وہ مسیح کے بدن کے لیے وعدے ہیں۔ اس لیے جب ہم خدا کے کلام کی ان باتوں کو پڑھتے اور سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ہمیں خدا کے خوف سے بھر کر جینے کی ضرورت ہے کہ ایک کلیسیا ہوتے ہوئے میرا دور میرے بارے میں کیا مجھے سکھا رہا ہے۔ آج ہم فلدلفیا کی کلیسیا کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت میں آئیں۔ ریولیشن چیپٹر 3 ورس 7، فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی نہیں کھولتا۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ اور آگے لکھا ہے، دیکھ میں شیطان کو ان جماعت والوں کو جو تیرے قابو میں کر دوں گا، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا، وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔ اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا میں پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھام میرے، تاکہ تیرا کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس ہے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر فلدلفیا ایک وفادار کلیسیا ہے، جنہوں نے جتنی بھی ان کے پاس طاقت تھی اس کے اندر رہ کر سچائی کے کلام پر عمل کیا۔ اب خدا کا کلام اس فرشتے کو یہ فرماتا ہے، فلدلفیا کے فرشتے کو، کہ جو قدوس ہے اور جو برحق ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے اور جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے۔ 3 خاص باتیں یہاں پر اس کلیسیا کو بتائی گئیں، جو قدوس ہے، جو برحق ہے، اور جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے۔ اب قدوسیت خدا کی اور اس کا برحق ہونا اور داؤد کی کنجی رکھنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے فلدلفیا کی کلیسیا کی مدد خداوند کرے گا یا کرنا چاہتا ہے۔ ایز اے ہول خداوند ان کے لیے دستیاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خداوند ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا، ہمیشہ ان کی مدد کے لیے ہے، لیکن خدا کا قدوس ہونا، اس کا ہولی ہونا، اس کی ہولینس جو ہے یہ، اور پھر اس کا برحق ہونا، یہ ایک بہت بہت بڑی برکت ہے میرے عزیزو خداوند کے کلام کے مطابق۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی یہ قدرت، اگر میں اس کو یہاں پر دیکھوں تو خدا نے ان کو بتایا کہ وہ پاک ہے اور وہ سچا ہے اور اس کے پاس داؤد کی چابی ہے، کنجی ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ پاک ہے اور وہ سچا ہے، سچائی رکھتا ہے، برحق کا مطلب ہے سچائی، اور پھر اس کے بعد اس کے پاس داؤد کی کنجی ہے۔ اب یہاں پر جو تیسری بات ہے داؤد کی کنجی ہے، اس کی مختلف تشریحات کی جا سکتی ہیں یا کی جاتی ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو نیا یروشلم ہے، کیونکہ جو داؤد کا تخت تھا وہ یروشلم میں تھا، اور جو نیا یروشلم ہے وہ خداوند کی بادشاہ، یہ جو 1000 سالہ بادشاہت ہے، اس کا مطلب ہے کہ خداوند آفر کر رہا ہے کہ میں 1000 سالہ بادشاہت کے اندر تمہیں شامل کروں گا۔ تو کنجی کا مطلب ہے کہ دروازہ کھولنا۔ کنجی کا یہ بھی مطلب ہے بائبل کے مطابق اختیار رکھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب نیا یروشلم جس میں تم جاؤ گے تو میں تم کو اختیار دوں گا، کیونکہ میرے پاس کنجی ہے اور میں تمہیں اختیار دینے کی قدرت رکھتا ہوں، اور میں تمہیں اختیار دوں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کی آفر ہے ان کے لیے، خدا کا ہولی ہونا، خدا کا سچا ہونا، اور داؤد کی کنجی رکھنا۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ داؤد اپنی پرستش کے سبب سے مشہور تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو میرے پرستار ہیں
میں ان کو یاد رکھتا ہوں یا میں پرستش کو اہمیت دیتا ہوں. لیکن اگر ہم ان آیات کا فردر مطالعہ کریں تو ہمیں یہ زیادہ ممکن لگتا ہے کہ یہاں پر داؤد کی کنجی کا مطلب نئے یروشلم میں اختیار بخشنا ہے خدا کے لوگوں کو یا فلدلفیا کی کلیسیا کو. اب یہاں پر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. لائک آلموسٹ ایوری چرچ خداوند نے کہا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اور اگلی بات یہ ہے، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. اب خدا نے ایک انتظام اس کے لیے کیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اپوزیشن ہے، کوئی اس چرچ کے اندر خاص قسم کی کا ایک کوئی گروپ ہے جو ان کے لیے رکاوٹ ہے، جو ان کو روکنا چاہ رہا ہے کہ یہ خدا کا کام نہ کر سکیں. لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ میں نے جو دروازہ کھلا رکھا ہے اسے کوئی نہیں بند کر سکتا، کیونکہ خدا کی قدرت کے ساتھ اس کو کھولا گیا ہے. اور جو کچھ خدا کی قدرت کرتی ہے میرے عزیزو، اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کچھ ہم باندھتے ہیں وہ آسمان پر بند جاتا ہے، جو کچھ ہم کھولتے ہیں وہ آسمان پر کھل جاتا ہے. بلکہ خداوند نے کہا متی کی انجیل کے 18ویں باب کے اندر کہا کہ جو جس بھی بات کے لیے دو شخص متفق ہو جائیں گے، کیونکہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، جو کچھ خدا ان کے لیے کرنا چاہ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ آلریڈی اس کلیسیا کے اندر جاری ہے. جیسے کوئی دروازے کو بند نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے اس کلیسیا کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس دروازے کو کھلا رکھے. اب یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خدا کی قدرت کو استعمال کر کے اس دروازے کو، اس موقع کو، اس اپرچونٹی کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں جو خدا نے ان کو بخشا ہے، کیونکہ وہ دروازہ کوئی نہیں بند کر سکتا. اور کلام کہتا ہے تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. اب خدا جانتا ہے کہ ان کے پاس طاقت جو ہے وہ بہت کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ چرچ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، چرچ کے اندر کمزوری ہے لیکن وفادار ہے. طاقت اتنی نہیں ہے لیکن جتنی بھی طاقت ہے وہ اس نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس نام نے ان کو نجات دی، جس کی وجہ سے وہ بچے. اس کا مطلب ہے ان کی ساری توجہ جو ہے، جتنا کچھ ان کے پاس روحانی طور پر ہے، انہوں نے صرف اس کو خداوند کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس طاقت سے خداوند کو جلال دینا ہے اور کبھی اس کے نام کا انکار نہیں کرنا. کیونکہ اس کلیسیا کے اندر ایک ایسا بھی گروہ ہے، ایک ایسی بھی جماعت ہے، آگے چل کر ہم پڑھنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کے بڑے قریبی مانتے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم تو بڑے خدا کی چنی ہوئی قوم ہے. ایسی جماعت موجود ہے جو شیطان کی ہے اور جو کہتی ہے کہ ہم تو خدا کے لوگ ہیں. اور یہاں پر آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے دیکھ میں شیطان کی ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو ابلیس کے لوگ ہیں، جو جھوٹے ہیں، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ بڑا ہے. وہ پہلے ہی ایک جماعت بنے ہوئے، جیسے مقدس ایک جماعت بن جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی شیطان کے لوگ، جھوٹے لوگ ایک جماعت بنے ہوئے، ایک اسمبلی کے اندر ہیں تاکہ وہ خدا کے کام کا نقصان کر سکیں. لیکن کلام کہتا ہے میں ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا. اب ان کے اندر پرابلم کیا ہے؟ جو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. یہودی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کے بڑے پابند ہیں، ہم شریعت کو ماننے والے ہیں. لیکن انہوں نے شریعت کی کون سی باتیں چنی ہوئی ہیں جن سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، جن سے ان کا مقصد پورا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ریاکاری کی زندگی. جب یسوع مسیح دنیا میں آئے تو اس وقت بھی یہودیت موجود تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس ریاکاری کی مزاحمت کی جس کے اندر فقیر اور فریسی جی رہے تھے. اور کلام کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ حقیقی نہیں ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو حقیقی یہودی ہے وہ کون ہوتا ہے. حقیقی یہودی وہ ہوتا ہے جو اپنے دل سے خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے. میں چاہتا ہوں ذرا رومیو اس کے دوسرے باب میں آتے ہیں. پولس کا رومیو کے نام، رومنز چیپٹر 2
سوری، اور اس کی 29 آیت پڑھنے لگا ہوں، بلکہ 28 بھی پڑھتا ہوں، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے۔ کلام کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں یہودی جو ظاہری ہے۔ اب یہاں پر جو یہودی ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر یہودی بتا رہے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ ظاہری طور پر اپنے کو کہہ رہے ہیں ہم تو یہودی ہیں، مگر یہ جھوٹے ہیں۔ لیکن کلام پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ یہودی وہ نہیں جو ظاہر کا ہے 28ویں آیت میں، کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے۔ بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ یہودی وہ ہے جو باطن کا، اس کا مطلب ہے خدا کو یہودیت سے نفرت نہیں ہے، خدا چاہتا ہے ہمارا باطن یہودی ہو۔ اس کا مطلب ہے ہم باطنی طور پر خدا کی شریعت کے پابند ہوں، ظاہری طور پر نہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا کی وہ بھی شریعت ہے جس کے ذریعے ہم ظاہری طور پر لوگوں کو امپریس کر سکتے ہیں، ظاہری طور پر دکھا سکتے ہیں۔ جیسے خداوند نے کہا کہ تم موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو، لوگ تمہاری تعریف کریں، اسی طرح تم وہ قوانین لوگوں پر باندھتے ہو جن کا تعلق ظاہر سے ہے، باطن سے نہیں ہے۔ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو جو دور سے تو خوبصورت، باہر سے تو خوبصورت لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر ہڈیاں ہیں۔ خداوند نے کہا ان کے اندر موت ہے، اس سینس میں موت تو نہیں کہا یسوع نے، یعنی کہ ان کے اندر ہڈیاں ہیں۔ تو جب کوئی قبر ہے تو اس کا مطلب وہاں زندگی تو نہیں ہے، لیکن وہ باہر سے بہت خوبصورت ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی اس جماعت کے لیے خداوند نے کہا کہ تم یہ ایک ایسی جماعت ہے جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس وقت کے بھی یہودی جھوٹ بول رہے تھے، وہ بھی شریعت کو اس طرح فالو نہیں کرتے تھے۔ یسوع مسیح نے کہا تم زیرہ اور سونف اور پودینہ پر دہی یکی دیتے ہو، لیکن تم نے شریعت کی بھاری باتوں کو ترک کر دیا، رحم، ایمان اور انصاف کو۔ اس کا مطلب ہے شریعت کے اندر رحم، ایمان اور انصاف بھی تو تھا، لیکن کیونکہ وہ نظر نہیں آنے والی چیز تھی، وہ باطن سے تعلق رکھتی تھی، اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ لیکن خداوند کہتا ہے کہ وہ تیرے پاس آئیں گے اور تیرے آگے جھکیں گے اور یہ جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ ان کو پتا چلے گا کہ میں کن کو محبت کرتا ہوں، میں کن سے پیار کرتا ہوں، وہ جو باطنی طور پر میرے ساتھ تیار ہوتے ہیں۔ اب واپس ہم اپنے اسے کتاب کے کلام کے حصہ کی طرف آتے ہیں۔ لکھا ہے، کلام کہتا ہے کہ میں ان کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب قابو میں کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب تم ان سے بات کرو گے تو تم انہیں قائل کر سکو گے، تمہیں کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، تمہیں میں ایک ایسی حکمت دوں گا، ایک ایسی زبان دوں گا کہ تم میرا اصل مقصد ان کو بتا سکو گے۔ تم انہیں بتا سکو گے کہ روحانیت وہ نہیں ہے یا یہودیت وہ نہیں جو جسمانی طور پر ہے، بلکہ وہ ہے جو باطنی طور پر ہے، اور تم انہیں قائل کر لو گے۔ اور کلام کہتا ہے او خداوند تیرا شکر ہو، تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے کیا کروں گا میں؟ آزمائش کے وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند فلدلفیا کی کلیسیا کو ایک ایسی تنگی سے آگاہ کر رہا ہے جو پوری دنیا پر آنے والی ہے۔ تو جو ریپچر کے بعد کا وقت ہے جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی، تو وہ جو 7 سالہ دور ہے وہ ایک دکھ کا دور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند ان کو آگاہ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ریپچر آئے، اس سے پہلے کہ مصیبت دنیا پر آئے، میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا، یعنی کہ میں تمہیں اس دکھ سے بچا لوں گا، میں اس تنگی سے بچا لوں گا۔ خداوند نے ان کو یہ وعدہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔ صبر کا کلام کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم نے مجھ سے امید رکھی ہے کہ گو کہ تنگی ہے، گو کہ مشکل تو ہے،
گو کہ جھوٹے لوگوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، مگر تو بھی ہم نے اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ کلام کہتا ہے اگر تم جب ہم خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں تو پھر وہ اپنے وفادار لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی سے پیش آتا ہے اور وفادار رہتا ان کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم سمجھتے ہیں، کلام کہتا ہے کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے خداوند کے لیے پیش کر دیا، لیکن خداوند نے ان کو ایک بہت بڑا وعدہ دیا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب پوری دنیا پر مصیبت آئے گی، پوری دنیا دکھ میں سے گزرے گی، لیکن میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں بچا لوں گا۔ اور پھر کلام کہتا ہے میں تمہاری حفاظت کروں گا، اور کلام میں لکھا میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ۔ کیا ایسا نہ ہو کہ کوئی تیرا تاج چھین لے؟ تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر جیتے ہیں اور مقدسوں کا کوئی تاج چھین لے؟ یس آف کورس۔ اسی لیے خداوند نے کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، ایسا نہ ہو کوئی تیرا تاج چھین لے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے تاج کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ جو وکٹری کراؤن ہے، یہ جو فتح کا تاج ہے، یہ جو کوئی شخص ایک دوڑ جیت کر حاصل کرتا ہے وکٹری کراؤن، یہ اس تاج کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بادشاہت کے تاج کی بات نہیں ہو رہی جو بادشاہ کا تاج اس کے بیٹے کو مل جاتا ہے، بلکہ یہ وکٹری کراؤن کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تیری دوڑ ہے اس میں دوڑتا رہے۔ کئی دفعہ لوگ بالکل آخری پوائنٹ کے پاس آ کے ہار جاتے ہیں، اور جو اناؤنسر ہوتا ہے وہ پہلے کہتا رہتا ہے کہ یہ شخص جیت رہا ہے، پتہ چلا لاسٹ پہ آن کے پیچھے والا آگے نکل گیا اور اس کو وہ انعام نہیں ملا۔ تو اس سینس کے اندر خدا کا کلام یہاں پر فلدلفیہ کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تو نے اپنی رفتار بنا رکھی ہے جیتنے کی، اس کو مینٹین رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ تو سلو ہو جائے اور کوئی اور آگے نکل جائے اور تو اپنی جو فتح ہے اس کو کھو بیٹھے۔ اور اس کا مطلب ہے جو کچھ تجھے ملنے والا ہے، چھیننے کا مطلب ہے جو انعام تجھے ملنے والا ہے۔ اسی لیے پولس تimotheus کو کہتے ہیں کہ دوڑ میں دوڑتے تو سبھی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے، تم بھی ایسے دوڑو کہ جیتو۔ اس کا مطلب ہے کہ جیتنے کا بھی ایک اور دوڑ ہے، ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے میرے عزیزو۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں غالب آنے کی ضرورت ہے۔ کلام کہتا ہے میں اس کو ایک ستون بنا دوں گا اپنے باپ کے گھر میں، ایک ستون کی طرح اس کا نام ہوگا۔ اور پھر خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس ہے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ 3 چیزوں کا وعدہ خدا نے دیا۔ میں اس کو ایک ستون بنا دوں گا جو غالب آئے گا، اور پھر وہ کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اسے دوں گا، اور پھر اس کو ایک نیا نام دوں گا۔ تو میرے عزیزو یہ خدا کے وعدے، اس کا مطلب ہے یہ نئے یروشلم کے اندر فلدلفیہ کی کلیسیا کی پوزیشن ہے کہ میں تمہیں ایک پلر کی طرح قائم کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری کوئی اپنی پہچان ہوگی، تم اگنور نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب ہے جب تم آسمان کی بادشاہی میں جاؤ گے تو تم پہچانے جاؤ گے، تم جانے جاؤ گے کہ خدا نے ہمارے ساتھ پیار کیا ہے۔ کوئی جان سکے گا کہ یہ فلدلفیہ کی کلیسیا ہے، یہ ان کا کام ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ لیکن ایک بات جو کلیسیا کے اندر میرے عزیزو ہمیشہ بڑی اہم سمجھی جاتی ہے، ہر کلیسیا کو خداوند نے کہا جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے۔ روح کلیسیاؤں کو کیا فرماتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے خدا کے کلام کو پر عمل کرنے کا، اس کی ابتدا ہمارے سننے سے ہوتی ہے۔ ہم سنتے کیسے ہیں؟ ہر کلیسیا کی فتح کو ایک ہی چیز سے اینڈ پہ کلام نے ریلیٹ کیا، جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جس کے سننے کے کان ہو، اس کا مطلب ہے کہ جتنا واضح ہم سنتے ہیں اتنا ہی واضح ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں سنتے ہوئے ہمارا دھیان خدا کی طرف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ بائبل ہمیں سننے اور عمل کرنے میں ڈفرنس نہیں بتاتی۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو اسی وقت عمل کرتے ہیں۔ ہمارے عمل میں اور سننے میں
کوئی ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. یہ ایک حکم ہے خدا کا، کیونکہ جب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی تعمیل کرتا ہے. جب وہ تعمیل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس نے سنا نہیں. اس نے سنا نہیں. یہاں پر یہ نہیں مطلب ہے کہ لوگوں کے کان نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے خداوند کہہ رہا ہے کلیسیا کو کہ جیسے ہی کلام تمہیں ملا ہے اس پر عمل کرو. جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے. کہ روح کلیسیاؤں کو کیا فرماتا ہے. یسوع مسیح نے اناجیل کے اندر بہت دفعہ اس سٹیٹمنٹ کو یوز کیا، جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے. وہاں پر ورڈ یسوع مسیح نے کلیسیا تو نہیں یوز کیا، ظاہر ہے اس وقت تو ابھی کلیسیا بنی نہیں تھی. صرف دو جگہ پر متی کی انجیل کے اندر ورڈ کلیسیا یوز ہوا ہے. متی کی انجیل کے 16ویں باب میں جہاں پر فیوچر سے اس کا متعلق ہے، اور اس طرح اس کے 18ویں باب میں پھر دوبارہ کلیسیا کا ذکر ہوا. تو لیکن خداوند نے یہ کئی دفعہ یہ ورڈ یوز کیے، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے. اس کا مطلب ہوا کہ جب بھی آپ خدا کا کلام سنیں، مینٹلی پلان کر کے بیٹھیں کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے. میں حکم نامہ لینے جا رہا ہوں، چاہے وہ 10 منٹ میں مل جائے، چاہے وہ 5 گھنٹوں میں مل جائے. میں ایک حکم نامہ لینے جا رہا ہوں اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے. یہ جو سارا کلام فلدلفیا کی کلیسیا کو خداوند نے دیا 7ویں آیت سے لے کر کے 13ویں آیت تک، اس کا مطلب ہے یہ صرف وعدے ہی نہیں ہے، اس میں کچھ کرنے کو بھی دیا گیا ہے. اور یقیناً ہم جانتے ہیں خداوند نے فلدلفیا کو کام کرنے کو دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فلدلفیا کی کلیسیا کا بچاؤ اس میں ہے. اسی وقت وہ خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دے. اسی وقت جو اس کو کہا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اب اس کو اپنے تاج کو حفاظت دینی ہے. اس کا مطلب ہے جو ریزسٹنس ہے اس کو پیچھے بگانا ہے. یہ ممکن ہے کیونکہ وہ دروازہ جو اس کے لیے کھلا ہے وہ کوئی بند نہیں کر سکتا، کیونکہ جو برحق ہے، جو پاک ہے، اور جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے وہ ان کے ساتھ ہے. وہ اس پاکیزگی کو، وہ اس سچائی کو، اور وہ اس قدرت کو، جو کنجی کا مطلب ہے اختیار، اس اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے سبب سے وہ فتح پا جائیں گے. اور میرے عزیزو، جب ہم فتح پاتے ہیں، جب ہم غالب آتے ہیں، تو پھر خدا نے ہمارے لیے اجر رکھا ہے. غالب آنے والوں کے لیے اجر ہے. غالب آنے والوں کو، جیتنے والوں کو کچھ ملے گا. تو جیت، اس کا مطلب ہے میرے عزیزو، ہمارا تعلق کسی بھی کلیسیا سے ہو، یا ہم ان کلیسیوں میں اپنے لیے پیغام ڈھونڈتے ہیں، ہمیں غلبے کی زندگی جینی ہے. ہمیں ایک نارمل لائف گزارنے نہیں ہے، ہمیں ایک دوڑ درپیش ہے، ہمیں ایک جنگ درپیش ہے. ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق جینا ہے، اور یہ ایک دوڑ کی طرح ہمیں درپیش ہے. اور ہم نے کوشش کیا کرنی ہے؟ غالب آئیں، غالب آ جائیں. غلبہ کیا ہے؟ کلام پر عمل کرنا. جو کچھ ملا ہے، کرنے کو دیا گیا، اس پر عمل کرنے لگ جائیں. اور ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ ہم نے اس کلام پر عمل کرنا ہے، اس کلام کو پورا کرنا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو یہودی کہتے ہیں اور وہ ہے نہیں، وہ شیطان کی جماعت ہے، ان کو خداوند ڈیل کرے گا. ہمیں اپنے وقت کے کلام کو لینا ہے. مجھے کرنے کو کیا دیا گیا ہے؟ مجھے جو کچھ کرنے کو دیا گیا ہے، اگر میں وہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں کبھی نہیں ہاروں گا. اور اگر میں جیتتا ہوں، میں کبھی بے اجر نہیں چھوٹوں گا، کیونکہ غالب آنے والوں کے ساتھ وعدے ہیں. ان کو خداوند نے کہا میں تمہیں ایک سٹون بنا دوں گا، میں تمہیں ایک نیا نام دوں گا، میں اپنا نام اس پر لکھوں گا. خداوند کے نہایت بڑے وعدے ہیں، اور بہت ساری باتیں تو ہم زمین پہ رہتے ہوئے میرے عزیزو جانتے ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑی دولت اور برکت میں آنے والے وقت میں ملنے والی ہے. لیکن دشمن کس کوشش میں ہے؟ ہمیں کمزور کر دے، تاکہ ہمارا تاج چھن جائے جس کا وعدہ خداوند نے ہمیں دیا ہے. خداوند کی خوشی اس میں نہیں ہے کہ ہم ہار جائیں. خداوند چاہتا ہم سب کے سب جیت جائیں. خداوند نے کہا جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا.
اور کلام کہتا ہے جب یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں دعا کی تو کہا ہے باپ جن کو تو نے مجھے دیا میں نے تیرے نام سے ان کی حفاظت کی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی ہلاکت کے فرزند کے سوا کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا، سب کے سب کو خداوند نے قائم رکھا، اور خدا اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے جو ہم کو قائم رکھ سکتا ہے۔ اب ہم 7ویں کلیسیا کی طرف آتے ہیں، لودیکیا کی کلیسیا۔ میرے عزیزو، یہ ایک ایسی کلیسیا ہے جس کو ہم آخری کلیسیا کہتے ہیں یا آخری زمانے کی کلیسیا کہتے ہیں، اور اس کے فرشتہ کا ایک خاص پیغام ہے جو آپ سب سمجھتے ہیں، اور اکثر دفعہ ہم اس پر غور بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کلیسیا ہے جس سے خداوند کو شکایت ہے، جو ایک ایسی کلیسیا ہے جس کی حالت اس کو معلوم نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم جو خدا کے لوگ اس وقت دنیا میں ہیں، اخیر زمانہ کے لوگ، ہم کو لودیکیا کی کلیسیا کی حالت پر بڑا گہرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے، بڑے گہرے طور پر جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کا تعارف خداوند کیا کرواتے ہیں۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو لکھ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے۔ خداوند کہتے ہیں جو آمین ہے، جو سچا ہے، برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں آمین تو آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو، یا جو ہمیں کنفرمیشن دیتا ہے، جو اینڈ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خداوند ہماری جو لودیکیا کی کلیسیا ہے اس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور کہتا ہے آمین۔ کیا آمین؟ جو کچھ تم نے میرا بدن ہوتے ہوئے کام کیا ہے ایسے ہی ہوگا جو تم نے کہا ہے، جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے ایسے ہی ہوگا، کیونکہ میں آمین کی طرح تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے میں تمہیں ایشورنس دیتا ہوں کہ میں تمہاری باتوں کا یعنی کہ تمہاری دعاؤں کا جواب دینے کے لیے موجود ہوں، اور میں آمین کہتا ہوں اس پہ۔ اور یہ خدا کا بہت بڑا وعدہ ہے، خدا کا ایک بہت بڑا وعدہ ہے لودیکیا کی کلیسیا کو، کہ خداوند نے ان کو آمین ہونے کا حق دیا، کہ میری آمین تمہارے ساتھ ہے۔ جیسے اولاد کئی دفعہ فیصلہ کرتی ہیں ہم یہ اس طرح کام کریں گے، اور پیرنٹس ان کی بات پر آمین کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ایسے کر لو۔ یہ بہت بڑی محبت ہے۔ کئی دفعہ ہم لودیکیا کی کلیسیا کی ڈانٹ کو یا ان کے بارے میں جو سٹیٹمنٹس آگے چل کر ہم پڑھنے والے چند منٹوں میں ان پر غور کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی اسپرٹ میں فیل کرتا ہوں خداوند کا ان کو آمین ہونے کا حق دینا بہت بڑا پیار ہے۔ اور اسی کلیسیا کو خداوند نے کہا میں جن جن کو پیار کرتا ہوں ان کو تنبیہ بھی کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسی کلیسیا نہیں ہے جس کو خداوند نے پیار نہیں کیا، خداوند نے اس کو بے حد پیار کیا، کیونکہ یہی وہ کلیسیا ہے جس میں سے سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔ اگر یہ آخری کلیسیا ہے تو یہ وہ کلیسیا ہے جن کے اندر ایماندار وہ ہیں جن کو قبر میں جانے کا تجربہ نہیں ہوگا، ان کے بدن جلالی بن جائیں گے اور وہ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے، بادلوں میں خداوند کا استقبال کریں گے ریپچر کے وقت۔ یہ آخری کلیسیا کو یہ خداوند نے حق دیا ہے۔ جتنی کلیسیاں اگر 6 کلیسیاؤں کا دور گزر گیا تو اس کا مطلب وہ دنیا میں نہیں رہے، وہ دنیا میں سو گئے، زمین میں چلے گئے، جیسے بھی ان کا وقت پورا ہوا۔ لیکن لودیکیا کی کلیسیا وہ کلیسیا ہے جس کے اندر سے خدا لوگوں کو تبدیل، گو کہ ہم سوئے ہوئوں سے آگے نہیں بڑھیں گے، کلام کہتا ہے کہ ہم سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہیں بڑھیں گے، پہلے وہ جو مسیح میں سو گئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے بدل جائیں گے۔ بات تو یہی ہے، لیکن ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہے جو ہماری لائف میں ہونے والی ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کو میں ذرا انگلش میں پڑھوں۔ 14ویں آیت کو لکھا ہے کہ the angel to the church of the Laodiceans write these things, saith Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God۔ اب ایک طرف خداوند کہہ رہا ہے میں آمین ہوں، ایک طرف کہہ رہا ہے میں ابتدا بھی ہوں، خلقت کا مبدا بھی میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کریشن کرنے والا بھی تمہارے ساتھ ہے، چیزوں کو پروڈیوس کرنے والا
چیزوں کو بدل دینے والا، نیا بنانے والا بھی تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہے بھی برحق، اور وہ ہے بھی سچا، اور وہ آمین بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے خداوند نے کمپلیٹ اپنی ایشورنس، اپنی پریزنس، اپنی برکت لودیکیہ کی کلیسیا کو آفر کی، کیونکہ خداوند نے دیکھا ان کو میری بڑی قدرت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اس مقام سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ہم پڑھیں، کلام کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ کہاں سے شروع کیا؟ تیرے کام کہاں سے شروع ہوئے؟ نہ تو سرد ہے نہ گرم، بلکہ تو نیم گرم ہے۔ کلام کہتا ہے کاش کے تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے نیم گرم ہونا؟ اگر ہم دیکھیں کوئی چیز جو نیم گرم ہوتی ہے وہ کوئی ایسی خطرناک تو نہیں ہوتی، جنرلی طور پر اگر ہم جنرل سینس میں لیں تو، کہ اگر کوئی چیز بہت گرم نہیں ہے یا بہت سرد نہیں ہے تو وہ کوئی ایسی خطرناک تو نہیں ہوگی نیم گرم ہو کے، لیکن یہ ایک ایسی حالت ہے جو دو حالتوں کا امتزاج ہے، یہ کمبینیشن ہے دو چیزوں کا، ہاٹ کا اور کولڈ کا۔ یہاں پر ہاٹ کا مطلب ہے اسپرچول لائف، یہاں پر کولڈ کا مطلب ہے ورلڈلی لائف، سنفل لائف، خدا کے بغیر زندگی۔ لودیکیہ کی چرچ نے کیا کیا؟ they picked the spiritual things, they picked the worldly things and joined together۔ انہوں نے روحانیت کو بھی لیا، انہوں نے جسمانیت کو بھی لیا، اور دونوں کو ملا دیا اور ایک کمبینیشن کریٹ کر لیا۔ ایک ایسی کلیسیا بن گئے جس کے اندر روحانیت کی بھی جھلک تھی اور جس کے اندر جسمانیت بھی موجود تھی، اور خدا کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ کوئی ایک ہی وقت میں جسمانی بھی ہو اور روحانی بھی ہو۔ کلام کہتا ہے جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا، کوئی بھی جسمانی خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ تو یہ کب ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ کیا جب وہ جسمانیت سے نکل کر روحانیت میں آئے تھے تو ان کو یہ سفر اچھا نہیں لگا؟ پولس کہتے ہیں جو کچھ میں ڈھا چکا کیا دوبارہ بناؤں؟ تو ان دونوں حالتوں سے یہ تو نہیں ہو گیا کہ میں سرد ہو گیا، ورلڈلی تو نہیں بن گئے۔ یاد رکھیں جب بھی خدا کے لوگ بگڑتے ہیں تو وہ جسمانیت میں نہیں چلے جاتے، بعض اوقات وہ روحانی ہی لگتے ہیں یا اپنے آپ کو روحانی ہی بتاتے ہیں، اور لوگ ان کو روحانی ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں جب ایک دفعہ کسی شخص کے روحانی ہونے کا مزاج بن جاتا ہے، تصویر بن جاتی ہے، وہ بہت دیر کے بعد غائب ہوتی ہے۔ ان کا جو انٹروڈکشن ہے وہ روحانی ہی رہتا ہے۔ یہ تو خداوند ہے جس نے ڈیٹیکٹ کیا، یہ کسی آدمی نے تھوڑی ان کو پکڑا ہے کہ تم نیم گرم ہو، یہ تو خداوند کہہ رہا ہے کاش تم سرد ہوتے، یعنی کہ تمہیں توبہ کا موقع ملتا، کوئی تمہیں آ کر خوشخبری کا کلام سناتا اور تم مجھے اپنا نجات دہندہ مان لیتے، میرے نام پر ایمان لے آتے۔ لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم کہلا تو روحانی رہے ہو، کام جسمانی کر رہے ہو۔ اور اس نے کیا کیا؟ نہ تو تمہارے اندر پوری جسمانیت ہے اور نہ ہی تمہارے اندر پوری روحانیت ہے، اور ڈیمیج کیا ہو گیا؟ روحانیت۔ دنیا داری کی تو ڈیمانڈ ہے ہی نہیں کہ خالص ہو جائے، دنیا داری تو ہے ہی بگاڑ کا نام، دنیا داری تو بگڑنے کا نام ہے، وہ سنورنے کا نام تو نہیں ہے، وہ تو بگاڑ سے جنم لیا دنیا داری نے۔ جب گناہ کر کے نکلے اور دنیا میں آئے تو وہ تو بگاڑ کا نام ہے، اس کے لیے تو بگاڑ کو اور کیا بگاڑا جا سکتا ہے؟ صرف روحانیت کو بگاڑا جا سکتا ہے، اور لودیکیہ کی چرچ نے روحانیت کو بگاڑا اور اس بگاڑ کو اپنے اندر آنے دیا، اور خداوند نے کہا تیری نیم گرمی نے تجھے کتنا غریب اور ننگا اور اندھا کر دیا ہے، تجھے خبر ہی نہیں، تیری نیم گرمی نے تیرا سارا کچھ برباد کر دیا۔ مثلا تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں دولت مند ہوں، مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ میں اوپر سے پڑھنا چاہتا ہوں انہیں آیات کو۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے،
اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک حالت ہے، لیکن کیا جو خداوند کا مشورہ ہے سفید پوشاک لینے کا، آگ میں تپایا ہوا سونا لینے کا اور آنکھوں میں لگانے کا سرما لینے کا، یہ جو مشورہ خدا کا ہے، جو صلاح ہے، کیا اس کو اگنور کر کے لودیکیا کی کلیسیا سروائیو کر سکے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ ان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ تم آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لو، یعنی میرے کلام پر، میرے خالص کلام پر دھیان لگاؤ، خالص تعلیم پر غور کرو، کیونکہ خدا کا کلام تایا ہوا ہے۔ یہ وہ چاندی جو 7 بار صاف کی گئی ہو، یہ وہ سونا ہے جو کندن ہے، جو پیوریفائیڈ ہے، خدا کا کلام۔ اس کا مطلب ہے لودیکیا کی فیلئر کیا ہے، ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سچائی کے کلام پر دھیان دینا چھوڑ دیا۔ اب اسی کلام ہی پر ان کو واپس آنا پڑے گا، اسی کلام پر ہی ان کو دوبارہ سے غور کرنا پڑے گا۔ کلام کہتا ہے مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لو۔ اس کا مطلب ہے کہ خالص تعلیم۔ کئی دفعہ ہم شک و شبہات کی تعلیم میں پڑ جاتے ہیں، اچھا کوئی تو یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا پتا ہم کیا کریں؟ جب بھی کوئی ایماندار یہ کہتا ہے نا کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتا ہم کیا کریں، تو اس کا مطلب ہے خالص تعلیم نہیں ہے۔ یاد رکھیں، میری اپنی زندگی کا ایک تجربہ ہے، خدا کنفیوژن نہیں کریٹ کرتا۔ جہاں بھی کنفیوژن ہوگا، اس کا مطلب ہے وہ ابلیس کا کام ہے۔ آپ کو کسی بھی ٹاپک پر کنفیوژن ہے، اس کا مطلب ہے خالص چیز نہیں ہے، خالص کلام نہیں ہے۔ اور پطرس کہتے ہیں نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ میں چاہتا ہوں اس کو ذرا پڑھتے ہیں، پہلا پطرس اس کا دوسرا باب، پطرس رسول کا پہلا خط اس کا دوسرا باب۔ میں پہلے باب کی 24ویں آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کلام نہیں ہوتا تو کلام کی جگہ پر کون کون سی چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں؟ بدخواہی، فریب، ریاکاری، حسد اور بدگوئی۔ تو کلام کہتا ہے ان کو پہلے دور کرو، اس کے بعد نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعہ سے، کلام کے ذریعہ سے، کون سا کلام؟ جو خالص کلام ہے۔ کبھی بھی جو مکسڈ ٹیچنگ ہے وہ نجات نہیں دے سکتی، کیونکہ ہم اس کلام پر عمل نہیں کرنے کے لیے تیار۔ اسی لیے ہر دفعہ کلام کہتا ہے جس کے سننے کے کان ہو وہ سنیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو وہ کلام چاہیے جس پر آپ فوری سے عمل شروع کر دیں۔ اگر آپ نے پہلے کسی کلام کو سن کر اس پر ڈسکشن طے کرنی ہے کہ یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم اس کلام کو قبول نہیں کر پا رہے۔ اور لکھا ہے نجات حاصل کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اگر تم نے یہاں تک ٹھیک ہے، دوسری آیت میں لکھا ہے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اس کا مطلب ہے ہمیں بڑھتے جانے کی ضرورت ہے، اور یہ لودیکیا کی کلیسیا کا پرابلم ہے۔ اور کلام کہتا ہے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ اس کا مطلب ہے پیوریفائیڈ ٹیچنگ۔ کون سی؟ جو میں نے اپنے رسولوں کو سپرد کی، جس کے ذریعے میں نے ان سے وعدے کیے۔ اگر آج ہمیں خالص کلام چاہیے ہوگا تو ہم کہاں سے جا کے ڈھونڈیں گے؟ ہر چرچ، ہر ڈینومینیشن کہتا ہم سچے، ہر طرح کی تعلیم۔ کوئی چرچ سسٹین کر سکتا ہے؟
کوئی بھی چرچ یا کوئی بھی ڈینومینیشن قائم رہ سکتا جو کہے ہم سچے نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم سچے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم سچے ہیں، سب سچے ہیں. تو سچائی کہاں سے ہمیں پرکھی جائے گی؟ ہمیں اپنے ان رسولوں کو جا کے دیکھنا پڑے گا جن کو خداوند نے تیار کر کے اپنی تعلیم ان کے سپرد کی، اور ان کے ذریعے اس نے دنیا کے اندر اپنے پیغام کو پہنچایا، اور ان سے وعدے کیے خداوند نے، اور ان کے ذہن کو کھولا کہ وہ کتاب مقدس کو سمجھیں. اس کا مطلب ہے تبھی گلیشینز کو پال کہتے ہیں کہ جو خوشخبری ہم نے تمہیں سنائی، گاسپل جو ہم نے تمہیں سنائی، اگر کوئی آدمی یا آسمان کا فرشتہ بھی سنائے تو وہ ملعون ہو، اس پر لعنت ہو. اس کا مطلب ہے وہ اس قدر ایشورنس رکھتے تھے اس کلام پر جو رسولوں کے ذریعے ان تک پہنچا تھا. حالانکہ پولس رسول تو یسوع مسیح کے ساتھ نہیں تھے، لیکن خدا نے اس کو یہ تحریک بخشی تھی کہ جو بنیادی باتیں وہ انہی رسولوں سے اس کو لینی ہے. اسی لیے جہاں پر وہ منادی کر رہا تھا وہاں پر تعلیمی طور پر اختلاف ہوا ختنے کا یا اور شریعت پر عمل کرنے کا، تو اس نے یروشلم میں بزرگوں کے پاس لوگ بھیجے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. اس کا مطلب ہے پول جو اپنے وقت کا خود شریعت کا ایک عالم آدمی تھا، اس نے اس سارے علم کو ایک سائڈ پر رکھا اور ان رسولوں کو ترجیح دی اور اولیت دی اور ان کی ٹیچنگز کو آگے امپلیمنٹ کیا جو رسولوں کے ذریعے اس تک پہنچی تھی، اور ایگزیکٹلی انہوں نے اسی طرح فالو کیا. تو میرے بتانے کا مقصد یہ میں ایک ڈائریکشن جو میری روح میں خدا نے ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابتدائی کلیسیا جو رسولوں کے اعمال اور آگے کرنتھس کی کلیسیا، رومی اور ساری کلیسیاں ہیں، پھر کچھ شخصی خطوط بھی ہیں جو پال نے اپنے شاگردوں کو لکھے، ان پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر جو ہمیں لکھا ملے گا ہمیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ہسٹری کو ایڈ کریں گے اور اگر ہم ڈفرینٹ کانسیپٹس کو ایڈ کریں گے تو اس کا مطلب ہے اس طرح تو ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا کہ ہمیں فالو کیا کرنا ہے. لیکن کیا خدا نے ہم کو ایسے چھوڑ دیا ہے؟ خداوند تو ہمیں کہہ رہا ہے خود، مجھ سے آگ میں تپایا وہ سونا خرید لو. تو خداوند کہاں پر ہے؟ اپنے کلام میں ہے. خداوند کا کلام سچائی ہے. اور جب آپ جانتے ہیں لوکا کی انجیل میں ایک دولت مند نے خدا ابراہیم کو کہا میرے اور 5 بھائی ہیں، تو اس لازر کو بھیج کے وہ ان کو بھی کہے جا کر کہ کہیں وہ بھی نہ یہاں آ جائیں توبہ کریں. تو ابراہیم نے کہا ان کے پاس تو موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں. اس کا مطلب ہے یہ کلام جو ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ کلام ایسی قدرت رکھتا ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے. اگر کسی شخص کو جہنم سے دور رہنا ہے اور وہ ابدی آرام میں جانا چاہتا ہے تو پھر یہ کتاب ہماری رہنما ہے. پھر جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ معتبر ہے. کسی کلیسیا یا کسی شخص کی بات کو ہمیشہ اس کلام سے پرکھیں کہ کیا وہ اس میں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں، اور جو کچھ بھی رسولوں نے کیا ہے وہ معتبر ہے. ریولیشن ہے ان کے پاس، خداوند کا مکاشفہ ہے، اور وہ خداوند سے تعلیم یافتہ ہیں. وہ لوگوں کی نظر میں تعلیم یافتہ نہیں تھے، گلیل کے لوگ یروشلم کے لوگوں کے نظر میں کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن وہ ان کی ٹیچنگ سے اور ان کے اختیار سے حیران تھے، اس قدرت سے حیران تھے جو ان کی زندگیوں میں کام کر رہی تھی. اس لیے میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے کلام کی ان باتوں کو سیکھتے ہیں، اور آگے لکھا ہے جب تو مجھ سے لے گا اور مجھ سے سفید پوشاک لے اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے. اس کا مطلب ہوا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. خداوند چاہتا ہے ہمیں ڈھانپ لے اور اس نے ہمیں نجات کے کپڑے پہنائے. اس کا مطلب ہے ہمیں اس پوشاک کی حفاظت کرنی ہے. اس کا مطلب ہے جب لودیکیا کی کلیسیا نے نجات پائی، وہ اپنی اس نجات کو بھول گئے، انہوں نے وہی دنیا داری کے کام کرنے شروع کیے. اور ہم مصرف بیٹے کی ایک کہانی پاتے ہیں لوکا کی انجیل کے اندر کہ وہ ایک چھوٹا بیٹا جو اپنے باپ کے گھر سے چلا گیا، جب وہ واپس آیا باپ نے پھر اس کو دوبارہ پوشاک آفر کی اور اس کو پوشاک پہنائی، پھر دوبارہ اس کے پاؤں میں جوتی پہنائی، پھر دوبارہ اس کو سگنٹ رنگ آفر کی، اختیار دوبارہ بیٹے کا اختیار دیا. ایگزیکٹلی لودیکیا کی کلیسیا کی طرح خداوند آج آفر کر رہا ہے مجھے اور آپ کو، تاکہ ہم بینا ہو جائیں. اور کلام کہتا ہے 2 کرنتھین چیپٹر 4 کے اندر کہ اس جہان کے خدا نے اس جہان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ دشمن ابلیس نے
جس نے مقدسوں کو بھی بلائنڈ کر دیا. اندھا پن صرف گناہگاروں ہی کی زندگی میں نہیں ہے. ایماندار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، کلام کہتا ہے تو نہیں جانتا کہ تو اندھا ہے. تو اگر ایک شخص دیکھ ہی نہیں پا رہا تو اس کو کیا پتا وہ کس حالت میں. اس کو اپنی، اور یہ روحانی اندھا پن ہے. اس کا مطلب ہے اس اندھے کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ننگا ہے اور وہ غریب ہے اور وہ خوار ہے اور وہ کم بخت ہے. اس اندھے پن نے، جو روحانی اندھا پن ہے، اس نے اس شخص کو اتنا مجبور کر دیا ہے، اس کلیسیا کو، کہ ان کو اپنی حالت کا ہی نہیں علم. اسی لیے روحانی آنکھیں کھلنا بڑی ضروری ہے. اور کلام کہتا ہے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان کو تنبیہ اور ملامت کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم توبہ کریں گے تو یہ سرگرم ہونے کی نشانی ہے. کس چیز سے توبہ کرنی ہے؟ نیم گرمی سے توبہ کرنی ہے. دنیا داری سے، دنیا کے قوانین کو، دنیا کو خوش کرنے کو توبہ کے ذریعے چھوڑا جا سکتا ہے. توبہ کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے گناہ کا. میرے عزیزوں، توبہ ہی ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم دنیا داری کو چھوڑ سکتے ہیں یا گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں. کوشش سے نہیں چھوٹتا. کئی لوگ کوشش میں لگے رہتے ہیں اور وہ توبہ نہیں کرتے، لیکن وہ کوشش میں ناکام سے ناکام ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں خداوند کے اس پیار کو جاننے کی ضرورت ہے، اس آفر کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر کہتا ہے، کلام کہتا ہے دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوں، کھٹکھٹا رہا ہوں. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، ٹھیک ہے، اور وہ میرے ساتھ. اس کا مطلب ہے میں اس کے ساتھ فیلوشپ کروں گا، میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا. جب آپ کسی کے ساتھ فوڈ شیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں، آپ کی اس سے واقفیت ہے، آپ اس کو پہچانتے ہیں. اسی لیے یہاں تک آپ پہنچے کہ آپ اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں. میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. اس کا مطلب ہے ہم اکٹھے فیلوشپ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے یہ فیلوشپ کا مطلب ہے شاگردیت. خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، جی اٹھنے سے پہلے بھی، اپنی ساری زمینی زندگی میں، اور جی اٹھنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا. اس کا مطلب ہے خداوند اس کلیسیا کو اپنے شاگردوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ تم اس جگہ پر ہو جہاں میرے شاگرد تھے، میرے رسول تھے، جن کے ساتھ میں فزیکلی طور پر رہا کرتا تھا، چلا پھرا کرتا تھا، اور ہم کھانا کھاتے تھے اکٹھے. میں تمہیں اتنا پیار کرتا ہوں کہ تم میرے ان رسولوں جیسے میرے لیے ہو جن کو میں نے خود کبھی چنا تھا. میں نے چنا تھا آج سے 2000 سال پہلے. میں نے چن کر انہیں اپنی جماعت میں شامل کیا تھا، نام لے کر باہر نکالا تھا کہ تم میرے رسول ہو جو میرے ساتھ رہو گے. اور پھر اور کچھ لوگ، یعنی 120 کی ابتدائی جماعت جو خداوند کے ساتھ رہی، 500 کو نظر آئے، پھر 120 مین لوگ تھے جن میں مقدسہ مریم بھی تھیں اور بہت سے اور لوگ. اس کا مطلب ہے کہ خداوند لودیکیا کی کلیسیا کو، مجھے اور آپ کو وہی درجہ اور مقام دیتا ہے جو اس نے ابتدائی شاگردوں کو دیا. اگر ہم ایک شاگرد کی طرح جئیں تو شاگرد کا مطلب ہے اس کے کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے والا شخص. تو اب میرے عزیزو وقت یہ ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں اور جلدی سے عمل کریں. کلام کہتا ہے جو کوئی غالب آئے گا میں اس کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، جیسے میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. یہ ایک سپریم کنڈیشن ہے، یہ ایک سپریم اور بہترین حالت ہے کسی کلیسیا کی جو اس کو آفر کی جا سکتی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لوں گا، تم میرے ساتھ تخت پر بیٹھو گے. اسی لیے پولس کرنتھیوں کو کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے ہم فرشتوں کا انصاف کریں. اس کا مطلب ہے خدا نے اپنی دلہن کلیسیا کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے اور ان کو آفر کیا ہے، اور لکھا ہے جس کے کان وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اس کا مطلب ہے جتنی جلدی ہوتا ہے ہمیں توبہ کر کے سرگرم ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور خداوند کو کہنا ہے خداوند مجھے وہ سونا دے، وہ سونے جیسا کلام مجھے دے جس کے اندر کوئی ملاوٹ اور شک نہ ہو. مجھے وہ میری آنکھیں روشن کر تاکہ میں تیری برکت کو پہچان سکوں، تاکہ میں اپنی کمزوریوں کو دیکھ سکوں کہ مجھ میں کیا کیا کمی ہے روحانی طور پر، اور میں تیری خدمت کر سکوں. اور مجھے وہ سفید پوشاک دے جس کو پہن کر میں کبھی ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھاؤں. میرے عزیزو، خداوند کے لوگ، خداوند نے کہا کبھی شرمندہ نہ ہوں گے. اگر ہم اس پوشاک کی حفاظت کرتے ہیں جو خداوند نے ہمیں دی ہے، ہم کبھی شرمندگی نہیں اٹھائیں گے.
اور خداوند ہم کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن وارن کرتا ہے، میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارا حصہ بکھرا جاتا رہے گا۔ جب منہ سے نکال پھینکنے کا مطلب ہے تو میں اکثر اس کا یہی مطلب دیتا ہوں کہ میں تمہارا ذکر کرنا ہی چھوڑ دوں گا، میں تمہاری بات ہی نہیں کروں گا، میں نہیں تمہیں جانتا تم کون ہو۔ کلام کہتا ہے اس دن بتیرے کہیں گے ہم نے تیرے نام سے نبوت کی ہے، کہتا ہے کہ میں کہوں گا میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ منہ سے نکال پھینکنے کا مطلب ہے میں تمہاری کبھی پرواہ نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے میری آفر کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیزوں خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کی ان باتوں کے لیے، اور میں اپنے اندر یہ بات ایک کنوکشن فیل کر رہا ہوں۔ آج یہ موقع ہے ہمارے پاس، کوئی بھی بات جب آپ خدا کے کلام کی سنیں اسی وقت اس کلام کو عمل میں لانے کے لیے لیں، کیونکہ اس کلام کے اندر قدرت ہے، اس دعوت کے اندر قدرت ہے۔ یہ کلام بڑی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کرتے ہیں چند منٹ کے لیے ہمارے